کیا ایک خواب واقعی کسی کی تقدیر لکھ سکتا ہے؟ مطلب ایک ایسا خواب جس میں آپ کو عزت کا وعدہ تو ملے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ وہ حسد، غلامی اور قید کی تاریکیوں سے گزرتا ہو۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جنہیں اپنوں نے ہی کنویں میں پھینک دیا، جنہیں غلام بنا کر بیچا گیا اور پھر ایک جھوٹے الزام پر سالوں تک قید میں رکھا گیا۔ اور آخر میں وہی شخص مصر کی سب سے طاقتور شخصیت بنا۔ جی، یہ کہانی ہے صبر، پاکیزگی اور معافی کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک نبی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، حکمت عملی اور اللہ کی منصوبہ بندی کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اچھا؟ ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف کی زندگی کا ہر مشکل مرحلہ، ہر آزمائش دراصل انہیں ان کے اصل مقام تک پہنچانے والی ایک سیڑھی تھی، جی، جسے دنیا ایک المیہ سمجھ رہی تھی نا۔ ہاں، وہ دراصل تقدیر کا ایک شاندار منصوبہ تھا جو قدم بقدم کھل رہا تھا۔ تو شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے۔ ایک بچہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں، جو خود بھی نبی تھے۔ والد فوراً مطلب سمجھ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبوت اور بہت بڑی عزت کی بشارت ہے۔ جی، لیکن ان کا رد عمل بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے خوشی منانے کے بجائے اپنے بیٹے کو خبردار کیا، کہا میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ دیکھیں، حضرت یعقوب جانتے تھے کہ نعمت کا ظاہر ہونا اکثر حسد کو دعوت دیتا ہے، خاص طور پر جب دلوں میں پہلے سے کچھ ہو۔ بالکل۔ بھائیوں کو پہلے ہی یہ احساس تھا کہ والد یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ خواب اس احساس محرومی کو حسد کی آگ میں بدل سکتا تھا۔ صحیح۔ حضرت یعقوب کا مشورہ دراصل حکمت عملی کا پہلا سبق تھا کہ اپنی سب سے بڑی کامیابیوں کو، اپنے خوابوں کو صحیح وقت آنے تک سب سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ ہر کوئی آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ اور ان کا خدشہ وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ بھائیوں کا حسد اتنا بڑا کہ انہوں نے خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ جی، انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا کسی انجان زمین پر پھینکاؤ تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ مطلب وہ محبت پانے کے لیے محبت کی وجہ کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی حسد کی تباہی ہے۔ یہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ پائے کہ اپنے بھائی کو مار کر والد ان سے محبت کیسے کریں گے۔ بالکل۔ حسد کی پٹی جب آنکھوں پر بندھ جائے نا، تو انسان کو صرف اپنا دکھ اور دوسرے کی خوشی نظر آتی ہے، اور وہ اسے مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو وہ کھیلنے کے بہانے یوسف کو ساتھ لے گئے، ایک اندھیرے گہرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو گھر واپس آ کر جھوٹا رونا رویا۔ ایک قمیض دکھائی جس پر جانور کا خون لگا تھا۔ جی، لیکن والد حضرت یعقوب نے قمیض دیکھ کر جو کہا وہ صبر کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے دل نے تمہارے لیے یہ بات بنا لی ہے، پس صبر جمیل۔ یہ صبر جمیل کیا ہے؟ یہ صرف خاموش ہو جانا تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف خاموشی نہیں ہے۔ صبر جمیل کا مطلب ہے بغیر شکوے شکایت کے لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا روئے بغیر اللہ کی رضا پر قائم رہنا۔ اچھا۔ حضرت یعقوب روئے، وہ بہت روئے، اتنا کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن ان کا رونا اللہ کے سامنے تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر چیخو پکار نہیں کی، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک طرف والد صبر کر رہے تھے تو دوسری طرف کنویں میں اللہ کی منصوبہ بندی کام کر رہی تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی نکالتے ہوئے انہیں کنویں میں یوسف ملے۔ وہ خوش ہوئے اور انہیں مصر لے جا کر معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ بھائیوں کے نزدیک تو کہانی ختم ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے تو اصل کہانی شروع ہو رہی تھی، ہے نا؟ بالکل۔ اور قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے اسے معمولی قیمت پر بیچ دیا کیونکہ وہ اس کی قدر سے ناواقف تھے۔ یہ صرف اس قافلے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیا کے بارے میں ایک تبصرہ ہے کہ دنیا اکثر حقیقی قدر کو پہچانتی نہیں۔ جی، وہ ناکام رہتی ہے۔ جو چیز قافلے والوں کے لیے چند سکوں کی تھی، وہ دراصل مصر کی تقدیر بدلنے والی شخصیت تھی۔
بھائیوں کا منصوبہ انہیں ختم کرنے کا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ انہیں مصر کے طاقتور ترین گھر یعنی عزیز مصر کے محل تک پہنچانے کا تھا۔ تو کنواں دراصل محل کا راستہ بن گیا۔ جی، کنواں محل تک جانے کا راستہ بن گیا۔ مصر پہنچ کر انہیں عزیز مصری یعنی ملک کے وزیر نے خریدا۔ اس نے اپنی بیوی، جس سے روایت میں زلیخا کہا گیا ہے، اس سے کہا اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ حضرت یوسف کو اللہ نے علم، حکمت اور بے مثال حسن عطا کیا، لیکن یہی حسن ان کے لیے ایک نئی اور شاید سب سے کڑی آزمائش بن گیا۔ جی، اور یہ آزمائش باہر سے نہیں بلکہ گھر کے اندر سے آئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کے حسن اور کردار سے متاثر ہو کر ان پر فریفتہ ہو گئیں۔ اور ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ جی، آئیے ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی کٹھن صورتحال ہے۔ ایک نوجوان غلام، ایک طاقتور اور خوبصورت عورت اسے خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ انکار کا مطلب ہے اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈالنا۔ بالکل۔ انہیں انکار کی طاقت کہاں سے ملی؟ کیا یہ صرف اللہ کا خوف تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان کا پہلا جملہ تھا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان ان کی پہلی ڈھال تھی۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے فوراً اگلی بات بھی کہی، میرے آقا نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف خوف نہیں تھا بلکہ احسان مندی بھی تھی۔ بالکل، ان کی طاقت صرف خوف خدا نہیں بلکہ احسان مندی اور اخلاقیات پر مبنی تھی۔ وہ اس شخص سے دھوکہ نہیں کر سکتے تھے جس نے ان پر احسان کیا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی پاکیزگی صرف ایمان سے نہیں بلکہ انسانیت اور وفاداری سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض کھینچی جو پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ اور زلیخا نے فوراً الزام یوسف پر ڈال دیا۔ جی، لیکن ایک گواہ کی گواہی سے سچ سامنے آ گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت انہیں پکڑ رہی تھی۔ سچ ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی انہیں جیل جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی طاقتور لوگ سچ سامنے آنے کے باوجود اپنی عزت بچانے کے لیے بے گناہ کو قربان کر دیتے ہیں۔ جب شہر میں یہ بات پھیلی تو زلیخا نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے دھمکی دی کہ اگر یوسف نے اس کی بات نہ مانی تو انہیں قید کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے ایک تاریخی دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ تو ایک عجیب دعا ہے۔ مطلب کوئی جیل جانا کیوں پسند کرے گا؟ یہ تو ایک سزا سے بچنے کے لیے دوسری سزا کو گلے لگانے جیسا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ اس محل میں رہنا روزانہ کی آزمائش ہے۔ اچھا۔ گناہ کی دعوت مسلسل ملتی رہے گی۔ جیل جانا اگرچہ مشکل تھا، لیکن یہ اس ماحول سے ایک حفاظت تھی۔ یہ ایک سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پناہ گاہ تھی۔ اور انہوں نے اس جیل کو بھی ضائع نہیں کیا۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے دعوت اور علم کا مرکز بنا دیا۔ وہیں ان کی ملاقات بادشاہ کے 2 قیدیوں سے ہوئی اور انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، لیکن تعبیر سے پہلے انہیں توحید کا پیغام دیا۔ اور پھر کئی سال گزر گئے۔ وہ قیدی تو رہا ہو گیا لیکن یوسف کو بھول گیا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے وہ مشہور خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھیں۔ جی، دربار میں کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف یاد آئے۔ جی، اور بادشاہ نے یوسف کو بلانے کا حکم دیا۔ اب سوچیں، سالوں بعد رہائی کا پروانہ آیا ہے، کوئی بھی عام انسان فوراً باہر بھاگے گا، لیکن حضرت یوسف نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، یہ تو بہت خطرناک فیصلہ تھا، بادشاہ کے حکم کو رد کرنا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنی عزت اور بے گناہی کو اہمیت دے رہے تھے۔ یہ انا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اصول کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ایک قیدی کی حیثیت سے باہر آئیں تو ان پر لگا داغ ہمیشہ رہے گا۔ صحیح، وہ ایک صاف کردار کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، انہوں نے کہا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا،
انہوں نے اپنی رہائی کو اپنی بے گناہی کے ثبوت سے جوڑ دیا۔ اور جب تحقیقات ہوئیں تو زلیخا نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف کی بے گناہی پورے ملک کے سامنے ثابت ہو گئی۔ تب وہ شاہی وقار کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ بالکل، اور جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط آئے گا۔ بلکہ انہوں نے اس بحران سے نمٹنے کا ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔ جی ہاں، یہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں غلے کو اس کی بالیوں سمیت محفوظ کیا جائے۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ نہیں، یہ عام بات نہیں تھی، یہ اس دور کی ایک انقلابی زرعی ٹیکنالوجی تھی۔ غلے کو اس کی بالی میں محفوظ کرنے سے وہ نمی، کیڑوں اور گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے؟ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک لاجسٹک پلان نہیں تھا، یہ فوڈ پریزرویشن کی جدید سائنس تھی۔ اس ایک مشورے نے ظاہر کر دیا کہ وہ صرف خواب کی تعبیر جاننے والے نہیں، بلکہ ایک ماہر منتظم، ماہر معاشیات اور ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا، حل پیش کیا۔ بالکل۔ اس پر بادشاہ نے انہیں ملک کے خزانوں کا وزیر مقرر کرنے کی پیشکش کی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا خود یہ کہنا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، یہ تھوڑی خود ستائی نہیں لگتی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، لیکن اسے اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ یہ تکبر نہیں، ذمہ داری کا احساس تھا۔ جب ملک پر اتنا بڑا بحران آنے والا ہو تو سب سے قابل شخص کا آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالنا اس کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی قابلیت بتائیں، حفیظ علیم، یہ ان کی سی وی تھی۔ وہ بادشاہ کو بتا رہے تھے کہ اس مشکل کام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہیں۔ یہ اقتدار کی طلب نہیں تھی، یہ خدمت کی پیشکش تھی۔ اور یوں کنویں میں پھینکا گیا لڑکا جو غلام بنا کر بیچا گیا، اب وہ مصر کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا۔ جی۔ پھر قحط کے سال شروع ہوئے اور ان کے بھائی بھی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا شاید انہیں سالوں سے انتظار تھا۔ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ جی، وہ چاہتے تو ایک حکم سے انہیں قید کروا سکتے تھے یا خالی ہاتھ واپس بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے غصے یا انتقام کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنا اور اپنے بھائیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا۔ آخرکار جب سب حقیقت کھلی اور بھائی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے، اپنی سزا کے منتظر تھے، تب حضرت یوسف نے وہ تاریخی جملہ کہا۔ جی، وہ لمحہ تصور کریں، وہ سب کچھ کہہ سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے، دیکھا میں نے کہا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ انتقام پر رحم کی، نفرت پر محبت کی اور ماضی کی تلخی پر مستقبل کی امید کی فتح تھی۔ یہ کردار کی وہ بلندی ہے جو انسان کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ آخر میں پورا خاندان مصر آ گیا۔ جب ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے عزت میں جھکے تو انہوں نے کہا، اے میرے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ جی، تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو صبر اور حکمت عملی سے مشکل ترین حالات کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔